بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ سے مناظرے کے بعد ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر شام کی جانب ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ملک شام پہنچنے کے بعد آپ نے حران کی بستی میں قیام فرمایا اور یہیں اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ حران کی بستی میں قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم بت پرستی تو نہیں کرتی، ہاں البتہ یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے تاکہ انہیں سمجھا سکیں کہ جن چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ لوگ سوچ سمجھ کر صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جب ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ارے یہ تو ڈوب گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ خود سوچیں اور غور کریں کہ جن چیزوں کو یہ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب چاند کو دیکھا تو فرمانے لگے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ سب باتیں وہ محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ قوم کے لوگوں پر حجت قائم ہو سکے اور وہ لوگ بھی سوچ بچار کریں کہ وہ کن کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ نیز وہ قوم کے لوگوں پر یہ بھی ثابت کر رہے تھے کہ کوئی بھی ڈوب جانے والی چیز معبود کیوں کر ہو سکتی ہے، لہٰذا چاند کسی صورت بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج نکلا تو بولے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور وہ لوگوں کو مخاطب کر کے بولے کہ رات کے وقت تم چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ دن کے وقت ایک ہی بڑے خدا کی پوجا کر لو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بول اٹھے، میں تم لوگوں کے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی ہی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور ان سب چیزوں کا خالق اور بنانے والا کوئی اور ہے۔ جب یہ خود مخلوق ہیں تو کسی کو بھی نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں تو اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قوم کے لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، مجھے تو اس نے راہ دکھا دی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے سب معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا، تم لوگوں سے جو ہو سکتا ہے کر لو،
میرے رب نے تو ہر چیز کے علم کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔